فرمانے باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ 13 سورہ رعد۔ رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا چین، قلب کا چین اللہ کے ذکر میں، ذکر خدا میں، سکون جس کو بولتے ہیں، دلوں کا سکون، بے چین دلوں کے لیے چین، بے قرار دلوں کے لیے قرار، بے سکون دلوں کے لیے سکون ذکر الہی میں ہے، ذکر خدا میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذہن و دماغ کو، قلب کو حاضر کر کے انسان خدا کی بارگاہ میں جھکنا اور خوف خدا میں سجدہ کرنا۔ جو سجدہ اللہ کے خوف سے انسان کرتا ہے عند اللہ وہ مقبول اور منظور ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نماز سے ملتا کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے بندے کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سمجھ جائیں اور انسان اپنے قلب و جگر میں اس بات کو بسا لے تو قسم ہے رب کعبہ کی، کبھی اس بندہ مومن سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ ایک بزرگ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ والے تھے اور اللہ والے باطن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھو۔ کہا مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے۔ کیا بولا؟ مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو خدا کی مانتا ہے۔ مومن وہ ہے جو خدا کی مانتا ہے۔ تو خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے بندہ نمازی کو۔ تو مومن وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتے ہیں جو خدا کی مانتا ہے۔ تو جس نے رب کو سجدہ کیا اور جو نماز کا پابند بن گیا، گناہوں سے دور ہٹ گیا، نماز روزہ عبادات کی پابندی کیا، سمجھ جائیں اس نے خدا کی مانا۔ اور مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، سنے گا لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا۔ بغور سماعت کریں کہ سجدے سے ملتا کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں، عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان العبد اذا قام الى الصلاة وقال اللہ اکبر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا۔ تو آپ نے کیا سنا؟ تو فرماتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا ان العبد، اے لوگو سنو، غور سے سنو، بے شک بندہ مومن اذا قام الی الصلاۃ، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو کیا، وضو کر کے خدا کے گھر میں حاضر ہوا اور ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ باندھا، اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہا، آقا کریم فرماتے ہیں
وقال اللہ اکبر، نماز کے لیے کھڑا ہو کر جب اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر پکارا تو اس کو ملا کیا؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں، بغور سماعت کریں، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو ہی بندہ اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھا تو اس باندھنے کی برکت سے تکبیر تحریمہ اس بندہ مومن کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس قدر پاک کر دیتا ہے گناہوں سے، جیسا کہ ابھی ابھی وہ انسان اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا۔ سبحان اللہ، ابھی ابھی اپنے ماں کے شکم سے جنم لیا۔ تکبیر تحریمہ اس بندہ مومن کے تمام گناہ صغائر کو مٹا دیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اللہ کرے کہ نماز کے اندر طاقت کیا ہے، نماز کے اندر قوت کیا ہے، نماز کے اندر اثر کیا ہے، اللہ نے تاثیر کیا دیا ہے۔ جس عبادت کی وہ شان ہو، جس عبادت کی وہ شوکت ہو، جس عبادت میں وہ طاقت ہو، جس عبادت میں وہ پاور ہو کہ اس عبادت کی تکبیر تحریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دیا کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے بندہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھ لیتا ہے تو اس انسان کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا ابھی ابھی اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا۔ اب بتائیے 5 مرتبہ انسان خدا کے گھر میں آئے گا اور 48 رکعت نماز پڑھے گا، 48 بار وہ تکبیر تحریمہ باندھے گا، اللہ اکبر کہے گا، تو بتائیے وہ بندے کے جسم میں گناہ باقی رہے گا؟ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ جبھی تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ارأیتم لو انا نہرن بباب من احدکم یغسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اے میرے دیوانو سنو، تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک پانی کا نہر جاری ہو اور اس نہر میں ایک بندہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام ایک زبان ہو کر بول پڑے لا یبقى من درنہ شیء، یا رسول اللہ 5 مرتبہ غسل کرنے والے انسان کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے دیوانوں ایسا ہی 5 وقت کی نماز ایک نہر کی مثل ہے، ایک نہر کی طرح ہے۔ جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے انسان کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا ہے، اسی طرح 5 دفعہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بندے کے جسم میں میل باقی نہیں رہتا، گناہ باقی نہیں رہتا، گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ انسان کو اس قدر پاک کر دیتا ہے جیسا ابھی ابھی اپنی ماں کی شکم سے جنم لیا۔ اب تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بندہ نمازی حالت نماز میں اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں، وَإِذَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بندہ مومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، کہتا ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں، كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ حَسَنَةٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں لکھتا ہے جتنا اس بندہ مومن کے جسم پر بال ہے۔ اللہ لکھتا ہے اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں، بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ حَسَنَةٍ،
جتنے بھی اس کے جسم پر بال ہے ہر بال کے اس کے جسم کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندہ نمازی کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے۔ میری عزیزو، تو نماز میں کس قدر طاقت ہے۔ اسی وہ مقام پر کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ پہلا فرض تھا جو نازل ہوا عرش اعظم سے، یہ پہلا فرض تھا جو نازل ہوا عرش اعظم سے، اسی کی ہوگی سب سے پہلے پرشش ابن آدم سے، اسی کی ہوگی سب سے پہلے پرشش ابن آدم سے۔ اور نماز ایک رکن بنیادی ہے ارکان شریعت میں، نماز ایک رکن بنیادی ہے ارکان شریعت میں، بیاں ہوتی ہے جس سے سرمدی تنظیم ملت میں، بیاں ہوتی ہے جس سے سرمدی تنظیم ملت میں۔ میری عزیزو، نمازوں کی خود بھی پابندی کریں، آدھا گھنٹہ نماز کی تبلیغ کر لیں، دین کی تبلیغ میں لگا دیں، انشاءاللہ زندگی ترقی کرے گی، عروج ملے اور بلندی حاصل ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور آپ کے اس تبلیغ سے اگر 2-3 آدمی نمازی بن جاتا ہے مہینے میں، سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس قدر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ